أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزهقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو قرب. بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. ایک بار بلند تر صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. عجل فرجهم وزان واجب الاحترام خالق کائنات عظمت مصطفیٰ بیاں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پاک رسول کا مقام سنا رہا ہے، عظمت بتا رہا ہے. اچھا عجیب بات ہے، ہم پر علی کے ماننے والوں پر اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ تم فضائل نبی نہیں پڑھتے، تم فضائل نبی نہیں سناتے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس انداز سے ہم نبی کو مانتے ہیں اس انداز سے تم نبی کو نہیں مانتے. ہم نبی کو اتنا عظیم مانتے ہیں کہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں. ہم نبی کو اپنے سے اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی ہم جیسا ہے. تم کہتے ہو کہ تم نبی کا مقام سناتے ہو, نبی کے فضائل سناتے ہو, لیکن تم کہتے ہو نعوذ باللہ نبی زندہ نہیں ہیں. تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد نہ کہو. تم کہتے ہو رسول ہم جیسے بشر ہیں, زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی. اچھا یہ بھی ایک دشمن کی سازش ہے. یہ دشمن کی سازش تھی جس سازش کے ذریعے سے دشمن نے ہمارے دوستوں کو گمراہ کیا. اب دیکھیے ابھی کا واقعہ, ابھی آپ نے دیکھا ایران پہ حملہ ہوا اور 2 سپر پاور طاقتوں نے پوری کوشش کی کہ شیعہ ملک کو, شیعوں کو شکست دے سکے. 2 ایٹمک پاورز شکست کھا گئے مگر علی والوں کو شکست نہ دے سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی والوں کا عقیدہ مضبوط تھا. یہ عقیدہ انسان کو طاقت دیتا ہے. ذرا آپ دیکھیے تاریخ میں موجود ہے کہ اسی ملک نے کئی عرب ممالک کو 6 دنوں میں شکست دے دی. کیسے شکست دی؟ کیونکہ اس دشمن نے ان کا عقیدہ بگاڑا, ان کا عقیدہ کمزور کیا. جب عقیدہ کمزور ہو جائے تو مسلمان کمزور ہو جاتا ہے. مسلمان کی طاقت ٹیکنالوجی نہیں, گرچہ مسلمان کو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہونا چاہیے. مسلمان کی طاقت کیا ہے؟ عقیدہ ہے. یہ مضبوط عقیدہ. ایران کے شیعوں کو کامیابی کیوں ملی؟ عقیدہ ولایت کی وجہ سے. عقیدہ ولایت کی وجہ سے ایران کے شیعوں نے دنیا کے 2 سپر پاورز کو شکست کیسے دی؟ کیونکہ ایران کے شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم شیعہ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, ہم شیعہ غیر فرار کے ماننے والے ہیں, ہم کبھی میدان سے تشریف نہیں لے جاتے. یہ مضبوط عقیدہ تھا جس نے شیعوں کو طاقت دی اور شیعوں نے دنیا کے سپر پاورز کو شکست دے دی. یہ مضبوط عقیدہ تھا شیعوں کا کہ دیکھو خیبر ہر ایک فتح نہیں کر سکتا, خیبر صرف یا علی فتح کرتے ہیں. کل کا خیبر علی نے فتح کیا, آج کا خیبر علی والوں نے فتح کیا. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدے کا پاور ہے, عقیدے کی طاقت. مگر اسی دشمن نے کیسے اتنے سارے ملکوں کو 6 دنوں میں شکست دی؟ کیونکہ دشمن نے ایک سازش بنائی تھی. دشمن نے سازش کی, کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کمزور کر دو, عقیدہ کمزور کر دو, عقیدہ توڑ دو. بھائی مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ رسول زندہ ہیں. جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو کہو یا رسول اللہ مدد, رسول سے مدد مانگو, رسول مددگار ہیں, رسول مدد کریں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ بھائی رسول ہم سے بہت بڑے ہیں, رسول ہم سے بہت اعلیٰ ہیں, رسول کا مقام بہت بلند ہے, رسول کی عظمت بہت زیادہ ہے. ہم جب مشکل میں گرفتار ہوں تو غیبی مدد رسول کریں گے, غیب سے رسول مدد کریں گے. وسیلہ اللہ طاقت دیتا ہے, وسیلہ رسول کو بناتا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا. مگر دشمن نے عقیدہ بگاڑ دیا. سازش کیا؟ کہا کہ بھائی اب کیونکہ دشمن جانتا تھا مسلمان کے پاس اگر ٹیکنالوجی بھی ہو اور عقیدہ بھی ہو تو مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج آپ نے دیکھا مسلمان کے پاس, ایرانی شیعوں کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی اور ان کے پاس عقیدہ بھی تھا, شکست نہیں دے سکے. انہوں نے دیکھا اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمان کے پاس اگر ٹیکنالوجی بھی نہ ہو, صرف یہی عقیدہ اگر مضبوط ہو تو مسلمان دشمن کو شکست دے سکتا ہے. انہوں نے کہا اسی عقیدے پہ حملہ کرو, اسی عقیدے کو کمزور کرو. کیا بھائی مسلمانوں کا رسول پر عقیدہ, رسول با عظمت, رسول بہت بڑے, رسول صاحب کرامت, رسول صاحب معجزہ, اب رسول سے مدد مانگو, مسلسل مدد مانگو, رسول زندہ ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ. کہا کہ نہیں رسول زندہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. مسلمان کی عقیدے پہ حملہ. اب جب رسول زندہ نہیں تو مسلمان مشکل میں رسول سے کیسے مدد مانگے گا؟ بھائی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد نہ کو, کیونکہ یا تو زندہ کے لیے, رسول تو نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے. بھائی اس سے بڑی توہین رسالت کہ رسول کو توہین رسالت ہے یہی کہ رسول کو مردہ کہہ رہے ہو, نعوذ باللہ. اس سے بڑی توہین رسالت. کہتے ہیں رسول ہم جیسے بشر. یہ دشمن کی سازش ہے.
اس کا شکار ہو چکے ہمارے بعض دوست. یہ دشمن کی سازش ہے, خدا کی قسم. دشمن نے کہا کہ مسلمان مشکل میں میدان جنگ میں جب پھنستا تھا یا رسول اللہ مدد کہتا تھا, کیونکہ رسول کو طاقتور سمجھتا تھا, رسول کو غیب سے طاقت سمجھتا تھا. لیکن جب مسلمان نے کہا رسول اور ہم میں فرق ہی نہیں, زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی, زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی, تو پھر کیا ہوگا؟ اب مسلمان مشکل میں رسول سے مدد نہیں مانگے گا. اب مسلمان کا بھروسہ صرف ٹیکنالوجی پہ ہوگا. اب دشمن اس مسلمان کو شکست دے سکتا ہے, کیونکہ دشمن کا بھروسہ بھی ٹیکنالوجی پہ, مسلمان کا بھروسہ بھی ٹیکنالوجی پہ. اب جناب برابری ہوگی جنگ کی. لیکن مسلمانوں کے پاس ایک طاقت تھی کہ بھائی ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو, رسول کی مدد ہے, علی کی مدد ہے. مسلمان کی طاقت یہ تھی کہ مسلمان کہتا تھا ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, حاجت روا سے پوچھو حاجت روا کا نام, حاجت سے پوچھ لو کبھی حاجت روا کا نام. گر تجھ کو یقین ہو تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. یہ طاقت تھی, یہ قدرت تھی مسلمان کی. لیکن دشمن نے حملہ کیا. دشمن نے کہا کہ دیکھو رسول تم جیسے بشر ہیں تو رسول سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. اور پھر دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر دی. دلیل میں قرآن کی آیت, وہ آیت جو رسول کی عظمت کے لیے آئی تھی, رسول کے مقام کو بتانے آئی تھی, اسی آیت کو رسول کے خلاف یوز کر دیا. کیا آیت؟ قل, جیسے قل هو اللہ احد ہے نا, کہہ دو اللہ ایک ہے, اس طرح قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. بھائی جب اللہ خود حکم دے رہا ہے رسول کو کہ لوگوں کو بتا دے میں تم جیسا بشر, تو پھر بس بات ہی ختم. تم کیوں رسول کو نور کہہ رہے ہو؟ یہ دشمن کا اعتراض تھا, دشمن کی سازش تھی, جس میں ہمارے بعض بھائی بیچارے دشمن کے سازش کا شکار ہو گئے. کہتے بھائی رسول کو اللہ خود کہہ رہا ہے میں تجھ جیسا بشر. بھائی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح, بیک گراؤنڈ تو دیکھو, پس منظر تو دیکھو. رسول سے کافروں نے معجزے مانگے, رسول نے پتھر اٹھائے, پتھر بول رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول سے کافروں نے معجزے مانگے, کہا کہ اگر آپ رسول اس درخت کو بلائیے اور یہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے. رسول نے کہا درخت آ جا, درخت آ گیا, کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اگر آپ نبی ہیں درخت کو کہیے دو ٹکڑے ہو جائے اور کلمہ پڑھے. رسول نے کہا درخت دو ٹکڑے ہو جا, درخت دو ٹکڑے ہو گیا, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اگر آپ نبی ہیں اس درخت کو ملا دیجئے, واپس بھیج دیجئے. رسول نے کہا مل جا, واپس چلے جا. درخت کے پتے سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول نے چاند چک کیا. اب بعض لوگوں نے رسول کو خدا کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ بھی ایک خدا ہے, بت بھی ایک خدا ہے, بت پرست ہے نا, کہ بت بھی ایک خدا, یہ بھی ایک خدا. تو اب اللہ نے کہا انہیں بتا دے میں خدا نہیں, قل انما انا بشر مثلکم, میں بندہ خدا ہوں. یہاں بشریت سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ میں تم جیسا ہوں, بشر یعنی میں خدا نہیں. اور پھر آگے کہا انما انا بشر مثلکم یوحا الی, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. کس مسلمان پہ وحی نازل ہوئی؟ تم پہ کہاں وحی نازل ہوتی ہے؟ تم پہ تو فرشتہ نازل نہیں ہوتا. ہاں ایک مرتبہ نازل ہوتا ہے, ایسا نازل ہوتا ہے تمہیں اوپر اپنے ساتھ لے جاتا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. تو رسول کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ دشمن کی سازش ہے. جب اپنے جیسا بشر کہو گے تو کوئی مدد نہیں مانگو گے. اچھا ایک اور جواب قرآن پاک سے, رسول ہم جیسے بشر ہے یا نہیں؟ ایک سوال. اب حضرت جبریل کا پہلے جواب دیجئے. جبریل کون ہے؟ فرشتہ. کس سے بنا؟ مٹی سے بنا نہیں, پانی سے بنا نہیں, آگ سے بنا نہیں. بھائی شیعہ سنی مسلمان, جبریل کس سے بنا؟ کہتے نوری مخلوق. اچھا جی, آپ کہتے ہو رسول کیا ہیں؟ بشر ہیں. جبریل کہتے ہو نور ہیں. لیکن قرآن میں سورہ مریم میں 19ویں آیت میں اللہ کہتا ہے جب جبریل کو مریم کے پاس بھیجا, حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خبر دینے کے لیے, تو جبریل, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, جبریل بشر کا لباس پہن کے آ گئے. بھائی جبریل تو نور ہے نا, لیکن اللہ کہہ رہے جبریل بشر کا لباس پہن. حضرت مریم ڈر گئی. اچھا جبریل آئے کیوں تھے؟ خدایا جبریل کو کیوں بھیجا مریم کے پاس؟ کہا کہ وہ عیسیٰ کی ولادت کی خبر دینی تھی. خدایا وہ ڈائریکٹ تو بتا دیتا, خدایا تو ڈائریکٹ مریم کو نہیں بتا سکتا تھا؟ طاقت تو تھی, بتا تو سکتا تھا. خدایا پھر تم نے یہ جبریل کو کیوں بھیجا؟ تو آواز آئے گی میں خدا ہوں مگر میں وسیلے کا قائل ہوں, میں خدا ہوں مگر میں وسیلے کا قائل ہوں. اور عجب نہیں کہ خدا کہے کہ دیکھو میں نے اپنے اور مریم کے درمیان جبریل کو وسیلہ بنایا, اور تم بھی اگر چاہو تو جب مشکلات میں گرفتار ہوگے نا تو اپنے
اور میرے درمیان استاد جبریل کو وسیلہ بنانا. میں نے جبریل کو وسیلہ بنایا, تم استاد جبریل کو وسیلہ بنا. اچھا حضرت جبریل آ گئے, فتمثل لها بشرا سویا, بشری لباس پہن کے آ گئے. حضرت مریم ڈر گئی, کہا تم کون ہو؟ کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, میں اللہ کا نمائندہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو خبر حضرت عیسیٰ کی ولادت کی دینے آیا ہوں. کیوں گھبرا گئیں؟ کیونکہ بشری لباس پہن کے آئے تھے. تم تو کہتے ہو جبریل نور ہے, لیکن یہ تو بشر ہے. اب کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اور یہ بھی کون سا نور ہے؟ جبریل نور ہے, لیکن جبریل نور نبی نور دونوں میں بڑا فرق ہے. جبریل اور نبی دونوں نور, لیکن اللہ نے جبریل اور نبی کو دونوں پہ معراج پہ رسول کو جب بلایا, دونوں کو ساتھ دیکھ رہے ہیں. حضرت رسول خدا جا رہے ہیں, پہلے آسمان پہ جبریل ساتھ ہیں, دوسرے آسمان پہ جبریل ساتھ ہیں, تیسرے آسمان پہ جبریل ساتھ ہیں, مسلسل جبریل ساتھ ہیں. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, جبریل بھی نور رسول بھی نور, مگر جبریل رک گئے. کہا میں اس سے آگے نہیں آ سکتا, میں نور ہوں لیکن میں اس سے آگے نہیں آ سکتا. اے مسلمانوں, جس مسلمان کو اتنی عقل اگر نہیں کہ بھائی جبریل کو تو نور مان رہے ہو لیکن رسول کو نور نہیں مان رہے, جبریل کو نور مان رہے ہو لیکن رسول کو اپنے جیسا بشر کہہ رہے. یہ بشر ایک لباس ہے. رسول تم جیسے ہیں کا مقصد یہ نہیں کہ تم جیسے ہیں, بشر ہے کا مقصد یہ نہیں کہ تم جیسے ہیں, بشر ہے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہیں لیکن تم جیسے بھی نہیں ہیں. ایک کمال کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے, رسول خدا کے زمانے میں مکھیاں تھیں, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, سب کو تنگ کر رہی تھیں, مگر مکھیاں رسول خدا کو تنگ نہیں کر رہی تھیں. ایک صاحب نے غور کیا, ایک صحابی نے سوچا کیا وجہ ہے, مکھیاں سب کو تنگ کر رہی ہیں مگر رسول کو تنگ نہیں کر رہی. یہ غور و فکر, اسی لیے کہا گیا 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال عبادت سے افضل ہے. اکثر ہمارے بھائی غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے. میں اپنے بعض دوستوں بھائیوں کو کہتا ہوں, اگر تمہارے پہلے خلیفے سے کوئی جنگ کرنے آئے, لڑنے آئے, اچھا انسان ہے یا برا؟ کہتے بہت برا انسان ہے. میں کہتا ہوں تمہارے دوسرے خلیفے سے اگر کوئی لڑے, اس کی مخالفت کرے, اس کے ساتھ جنگ کرے, اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ کہتے بہت برا انسان ہے. میں کہتا ہوں تمہارے تیسرے خلیفے سے اگر کوئی لڑے, وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ کہتے بہت برا انسان ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی تمہارے چوتھے خلیفے سے لڑے, اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں, ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں. بھائی پہلے 3 خلیفوں سے لڑنے والا برا انسان تھا, بھائی یہ آپ ہی نے کہا ہے. اب بھائی یہاں پہ کیوں بھائی چپ ہو گئے؟ یہاں اب دیکھیں توجہات کا طالب ہوں, عقل استعمال کرو. اللہ نے عقل زنگ لگانے کے لیے نہیں دی, استعمال کرو, ذرا سوچو. اس لیے سوچا یہ مکھیاں سارے صحابہ کو تنگ کر رہی ہیں مگر رسول کے قریب نہیں جا رہی. تو پتہ چلا مکھی ہے مگر مکھی بھی اتنی عقل رکھتی ہے کہ مکھی مکھی ہوتے ہوئے سمجھتی ہے نبی اور ہیں تم اور ہو. مکھی تو بس عقیدہ اپنا مضبوط کیجئے. یہ عقیدہ مضبوط ہونا ہے, اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے, اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کیجئے. ہم اگر دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو عقائد ہمارے مضبوط ہوں گے تو تب ہم دشمن کو شکست دے سکیں گے. اور ہر عمل کی ہمارے پاس دلیل ہے, کیونکہ ہم اپنا عمل جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. جو ائمہ اطہار نے سکھایا, جو اہل بیت نے سکھایا, اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. تو ہر عمل کی دلیل ہے. اپنے بچوں کو تمام اعمال کی دلائل سکھائیے. بیٹا تو ماتم کرتا ہے, اس کی یہ دلیل ہے. بیٹا تو گریا کرتا ہے, اس کی یہ دلیل ہے. بیٹا تو علم اٹھاتا ہے, اس کی یہ دلیل ہے. جو بھی تو کرتی ہے, بیٹی تو حجاب کرتی ہے, اس کی یہ دلیل ہے. عقلی دلیل, قرآن سے دلیل, حدیث سے دلیل, سنت و سیرت نبی سے دلیل اپنے بچوں کو سکھا دیجیے تاکہ کبھی دشمن کی سازش کا شکار نہ ہو. اب دشمن نے 2 سازشیں کی. کہا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے 2 کام کرو. ایک کام یہ ان کا عقیدہ کمزور کر دو, ان کا عقیدہ کمزور کر دو. دوسرا کام ان کا اخلاق ختم کر دو. اخلاق, ان کو بے اخلاق بنا دو, بے دین بنا دو, بے حیا بنا دو, بے غیرت بنا دو. آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹی وی دیکھیے, پاکستان کا ٹی وی ہے, مسلمان خواتین ہیں, مسلمان مرد ہیں, بے حیا بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, ننگے سر بھی ہیں, ہر کام کر رہے ہیں, ہر گناہ کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ دشمن کی سازش ہے. اے مسلمان خاتون, اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, اپنے بال نامحرموں کو نہ دکھا.
حیا اللہ نے تمہیں دی ہے، اے خاتون، اے بہن، اللہ نے تمہیں حیا دی ہے۔ اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال نامحرموں سے چھپاؤ، اپنا بدن نامحرموں سے چھپاؤ۔ لیکن یہ جب ایکٹنگ آگے کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی انگریزی عادتیں ہیں جو یہ لوگ ہماری مسلمان عوام میں ڈال رہے ہیں۔ اور ہمارا جو انشاءاللہ ان دنوں میں موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہی ہیں، امام زمانہ سے دوری کے اسباب کیا ہیں۔ ایک اگر جنرلی دیکھیں، عقائد کی کمزوری کی وجہ سے انسان امام سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا، بد اخلاقی کی وجہ سے انسان امام سے دور ہوتا ہے۔ جب انسان میں حیا نہ ہو، جب انسان میں غیرت نہ ہو، جب انسان جھوٹ بولے، جب انسان غیبت کرے، جب انسان تہمت لگائے، جب انسان نامحرم کو دیکھے، جب انسان گانے سنے، تو یہ انسان امام سے دور ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی برائیاں ہیں جو ہم نے نکالنی ہے۔ محرم نام ہی اسی کا ہے کہ محرم میں انسان حر بنتا ہے، خود کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، افسوس ہے، بڑا افسوس ہے، ایک مومن تھا، بندے خدا آیا محرم سفر ختم ہونے کے بعد، اس نے کہا کہ گانا سنتا ہے۔ میں نے کہا تو گانے سنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، محرم سفر پورا میں نے گانے نہیں سنے۔ میں نے کہا تو اب کیوں سن رہا ہے؟ کہا محرم سفر ختم ہو گیا نا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ بیچارے مومنین سمجھتے ہیں کہ بھائی حسین مولا صرف 2 مہینے کے لیے ہیں، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، پورا سال حسین کی محبت میں گانے چھوڑ دو، پوری زندگی حسین کے محبت میں حرام عمل چھوڑ دو۔ یہ ہے حقیقی اسلام، یہ ہے حقیقی مومن۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے، امام زمانہ کے بارے میں ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں۔ میں آج کی صرف مثال دوں، پچھلی 2 مجالس میں پوچھتا آیا ہوں، بھائی آج تھا جمعے کا دن، جمعے کا دن ہوتا ہے امام زمانہ کا دن۔ جتنے شیعہ مومن مومنات یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنوں نے آج دعائے ندبہ پڑھی یا دعائے ندبہ پڑھنے کا سوچا؟ کتنے مومنین نے آج امام زمانہ کو یاد کیا؟ بھائی آج تو پہلی محرم ہے نا، وارث خون حسین امام زمانہ ہے نا، بھائی کم سے کم آج تو آپ لوگوں کو امام کو یاد کرنا تھا نا۔ کتنوں نے یاد کیا؟ کتنوں نے مولا کو آج سلام کیا؟ کتنوں نے مولا کا آج صدقہ دیا؟ اگر دیکھیں یا بالکل کسی نے نہیں کیا، یا اکا دکا مومن شاید ملے جو کہ مولانا صاحب آج میں نے دعائے ندبہ پڑھی۔ ہمارے یہ حال ہے، ہمارے یہاں تو امام کی معرفت بھی نہیں۔ امام کی معرفت اگر نہ ہو، حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج پہ جائے، جتنے اعمال کرے، اگر اپنے امام زمانہ کی اسے معرفت نہ ہو تو وہ انسان جاہل یعنی ابو جہل یعنی کافر مرا، مسلمان نہیں مرا۔ ہم امام کی معرفت ہے یا نہیں؟ اب معرفت کی پہلی لیول صرف آج آپ کو سمجھاؤں۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کی پہلی لیول یہ ہے کہ ہم اتنا جان لیں کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، دے خدا رہا ہے مگر امام کے صدقے دے رہا ہے۔ بچہ مل رہا ہے، دے خدا رہا ہے مگر امام کے صدقے دے رہا ہے۔ اولاد مل رہی ہے، یہ امام کا صدقہ ہے۔ بیوی ملی، امام کا صدقہ ہے۔ زندگی ملی، امام کا صدقہ ہے۔ سانس لے رہے ہیں، یہ امام کا صدقہ ہے۔ ہم جو بھی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، دے خدا رہا ہے مگر صدقہ یوسف زہرا امام زمانہ کا صدقہ ہے۔ جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں آئے گی، دسترخوان بچ گیا، کھانا لگ گیا، بیٹوں کو کہو بیٹا بیٹی آج کتنے مزیدار کھانے ہیں، پتہ ہے یہ آج ہمیں کھانا کیوں ملا؟ یہ صدقہ امام زمانہ ہے۔ یہ ہر روز اپنے بچوں کو جب بتائے تو معرفت ہوگی، بچے کو پتہ چلے گا کہ آج میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا مگر میں بچ گیا، یہ صدقہ امام زمانہ تھا۔ یہ معرفت ہے۔ اب جب یہ معرفت، یہ بیسک لیول کی معرفت ہے، بالکل ابتدائی بیسک لیول کی معرفت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ انسان کو اس شخص سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے اسے تحفے مل رہے ہیں۔ بھائی ایسا ہے نا، امام آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں، امام کے صدقے آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو امام سے ٹیکنیک نارمل بات ہے بھائی، کامن سینس کی بات ہے، محبت ہو جائے گی کیونکہ امام کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ معرفت جب آئے گی، اب جب محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی سچ سچ بتاؤ، 30 سال مجالس میں آنے والوں، 50 سال مجالس میں آنے والوں، ان 50 سالوں میں کتنی مرتبہ تم نے امام زمانہ سے ملنے کی خواہش رکھی؟
ہماری خواہشات کیا ہیں؟ بڑا گھر مل جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ بڑی گاڑی مل جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ حسین لڑکی سے شادی ہو جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ 5-6 بچے مل جائیں. ہماری خواہشات کیا ہے؟ ملینر بلینر ہو. یہ ہماری خواہشات ہیں نا. یہ بھائی اچھا جی ڈگری اچھی مل جائے, BA کر لوں, MA کر لوں, PhD کر لوں, یہ ہماری خواہشات ہیں. اے امام زمانہ کے چاہنے والوں, ذرا سچ سچ بتاؤ, 50 سال, 30 سال, 60 سال, 70 سال کے ہو گئے ہو, ان 70 سالوں میں کتنی مرتبہ تمہاری دلی خواہش زیارت امام زمانہ تھی؟ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں, لیکن کتنی مرتبہ ہماری خواہش امام زمانہ سے ملنا تھا. ہم معرفت میں زیرو ہیں. جب معرفت نہیں تو محبت بھی زیرو. جب محبت زیرو, صرف دعویٰ دار محبت, صرف زبان سے محبت. جب محبت بھی زیرو تو پھر زیارت کا شوق نہیں. لیکن اب معرفت بڑھائیے, جو ملا مولا کا صدقہ ہے. جب معرفت بڑھے گی تو محبت ہوگی, جب محبت ہوگی تو زیارت کا شوق ہوگا. اب جب زیارت کا شوق ہوگا تو امام فرماتے ہیں میرے شیعو, میں تم سے دور نہیں مگر تمہارے گناہ دیوار بن جاتے ہیں. یہ جو تم غیبت کرتے ہو یہ دیوار ہے, یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے. یہ جو تم نامحرم لڑکیوں کو فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہو, کلپوں میں دیکھتے ہو, یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے. یہ جو تم گانے سنتے ہو یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے. یہ جو تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو, فتنہ فساد کراتے, یہ تمہیں امام زمانہ سے دور کر رہا ہے. اب اگر معرفت آ گئی, اس کے بعد محبت آ گئی, محبت کے بعد شوق زیارت آیا, تو اب انسان کیا کرے گا؟ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا کہ بھائی مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے, اپنے معشوق سے ملنا ہے. اب غیبت چھوڑ دوں گا, اب گانے چھوڑ دوں گا, اب نامحرم کو نہیں دیکھوں گا, اب حرام کام نہیں کروں گا, اب رشوت نہیں لوں گا. اب انسان تزکیہ نفس کرے گا, نفس کو شکست دے گا. اور یہ نفس بڑا خطرناک ہے. نفس امارہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے. یہ نفس کی بیماری ہے, جیسے بدن کی بیماری ہے. اچھا, نفس کی بیماری اور بدن کی بیماری میں بڑا فرق ہے ہمارے لیے, کیونکہ بھائی ہمیں جب بدن میں بیماری ہوتی ہے, اندر کوئی انفیکشن ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو پھر باہر نظر آتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, کڈنی میں پتھری ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے, پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے, یعنی یہ تکلیف ہوتی ہے. بھائی ہارٹ پیشنٹ ہو جائے تو بھائی ہارٹ میں تکلیف ہوتی ہے, یہاں وہاں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سمٹمز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہے. تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ہارٹ کے ایریا میں تکلیف ہو رہی ہے, اب بازو میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, پیچھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ہارٹ پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب میرا سر چکرا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے وہ تکلیف ہے, فلاں تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب سمٹمز پوچھتا ہے, سمٹمز سنتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے آپ کو فلاں بیماری. اچھا پھر بھی ڈاکٹر کو پتہ نہ چلے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کروا دو, لیبورٹری بھیجوا دیتا ہے. ہاں جی, البتہ سنا ہے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ویسے ہی بھیجوا دیتے ہیں, کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کے بھائی تمام لوگوں کے ساتھ کہ بھائی لیبورٹری میں بھی ٹیسٹ کروا دو, سونوگرافی بھی کروا دو, الٹرا ساؤنڈ بھی کروا دو. ضرورت ہوتی نہیں ہے, یہ کام بالکل غلط ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہے کبھی ایسا کام نہ کرے. اچھا جناب ضرورت پڑ گئی, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا, آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجوا دیا, پتہ چل گیا. اچھا ڈاکٹر کو پھر بھی پتہ نہیں چلا تو ڈاکٹر آپ کی فیملی ہسٹری بھی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے دادا کو, آپ کے بابا کو, چچا کو, ماموں کو کوئی ہارٹ کی تکلیف ہے کہ نہیں. آپ ہاں یا نہ کہتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو دوائی دیتا ہے. ڈائگنوز ہو گیا, دوائی مل گئی, علاج ہو گیا. لیکن نفس کی بیماری جو امام سے ہم کو دور کر رہی ہیں بیماریاں, کبھی ہوا آپ غیبت کریں آپ کو بخار ہو جائے؟ ہاں بھائی, کبھی ہوا آپ کسی کی توہین کر کے آئے, کسی کی بےزتی کر کے آئے اور آپ کو کڈنی میں پتھری ہو جائے؟ آپ کو تو فکر نہیں ہوتی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ ابھی ہم بالکل بیسک لیول کے لوگ ہیں. جو بزرگ ہستیاں ہیں, جو اعلیٰ مراتب کے لوگ ہیں, مثلا امام خمینی کا واقعہ ملتا ہے, ان کے سامنے 2 لوگ غیبت کر رہے تھے. یہ جا رہے تھے راستے میں, 2 لوگ غیبت کر رہے تھے. انہوں نے جیسے لوگوں کو غیبت کرتے دیکھا, امام خمینی کو 3 دن بخار ہو گیا. آپ کہیں مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثال دوں. مجھے یاد ہے بچپنے میں ہم جب گھر میں ہوتے تھے, لائٹ چلی جاتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا, کبھی کبھار ایسے ہی کوئی مذاق کے لیے جن کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا تھا. تو کچن میں پانی پینے کے لیے بھی ہم ڈرتے تھے, جن نہ ہو. اب جن بیچارہ ہمیں کیا کرے گا, بیکار میں جن وغیرہ سے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے وہ باتیں سنی ہیں, اب آپ کے اندر ایک خوف آ گیا, آپ ذہن میں ویژولائز کرتے ہو, رے بھائی جن آ جائے گا. اچھا جناب آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں, لیکن جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی وہ خطرناک ہارر فلمیں, جو ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ خطرناک چیز دیکھ لی. اب ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں, ہمیں کیوں بخار نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. امام خمینی کو کیوں بخار ہوا؟ کیونکہ غیبت کرنے والے کے منہ سے آگ نکلتی ہے, اس کے منہ میں بچھو کاٹ رہے ہوتے ہیں, اسے بچھو ہوتے ہیں.
اب آپ کسی انسان کے منہ سے آگ نکلتی دیکھیں, آپ کو بخار نہ ہو تو پھر کیا ہو بھائی؟ اگر آپ کسی انسان کے منہ پہ بچھو دیکھیں آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے, سمجھے نا. تو امام خمینی جیسے بزرگ علماء عرفا, جہاں تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں, انہوں نے اپنے نفس کو اتنی شکست دی کہ اب ان کا نفس اتنا کمزور ہو چکا ہے اور ان کا روح اتنا مضبوط ہو چکا, کیونکہ دو چیزیں ہیں ہمارے اندر, ایک نفس امارہ ہے, ایک روح ہے. نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے اور روح خوبیوں کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ نفس اور روح کی لڑائی ہے. ہم نے نفس کو شکست دی تو ہم حر کی طرح علیہ السلام بن جائیں گے, لیکن اگر نفس سے شکست کھا لی تو عمر ابن سعد کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. کون تھا یہ حر؟ یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا, لیکن اس نے میں نے کیا سوچنا شروع کیا, میں حسین کو کیسے شہید کر سکتا ہوں جس کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. سوچا, حسین ہی بن گیا, علیہ السلام بن گیا. نفس کو شکست دی, کیونکہ حر کے پاس اس زمانے کی ہر لگژری لائف تھی. بھائی جنرل تھا نا, جنرل آپ تو جانتے ہیں جنرلوں کی لائف کیسی ہوتی ہے, بڑی لگژری لائف ہوتی ہے, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر, زمینیں, ہر چیز ہوتی ہے. جنرل تھا, ہر چیز تھی اس زمانے کی. اب نفس کی آواز تھی, اگر تم حسین کے پاس جاؤ گے یہ سب تجھ سے لے لیا جائے گا, الٹا تو قتل بھی ہو جاؤ گے. مگر روح کی آواز تھی, رہنا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, جینا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, کل تو مرنا ہی ہے. یہ سارا سامان, یہ سارا مال, یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. یہ تھوڑی لذت, تھوڑی ٹیمپریری لذت کی خاطر اپنی ابدی زندگی کیسے تباہ کرو گے؟ اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اگر اس کے نواسے کو قتل کر دو؟ اس نے نفس کو شکست دی, کامیاب ہو گیا. ہمیں نفس کو شکست دینی ہے. نفس کو شکست دیں گے تو امام کے قریب ہوں گے, لیکن ہم نفس کی شیطانی سازشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ نفس بڑا خطرناک ہے. اور جیسے میں نے کہا بھائی, جسم کی بیماری کا ہمیں پتہ چلتا ہے, کوئی ہسپتال جاتے ہیں, ڈاکٹر ہوتا ہے, ہاں بھائی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں, مگر نفس کی بیماریوں کا نہ ہسپتال ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی سمٹمز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ اچھا میں آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں, آپ اس اسپتال میں چلے جائیے, وہاں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. مجلس امام حسین, مجلس امام حسین میں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور اس ڈاکٹر کا بھی نام بتا دیتا ہوں جو نفس کی بیماریوں کا بہترین ڈاکٹر ہے, اس کا نام مولا حسین ہے. مولا حسین کے در پہ آ جاؤ, نفس کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اگر تمہارے اندر یہ بات ہے یعنی تم میں فلاں بیماری ہے. سمٹمز میں نے کہا نا, ہمیں بخار نہیں ہوتا غیبت کرتے, لیکن اہل بیت نے بتایا اگر یہ کیا یعنی تکبر ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں ریاکاری کی بیماری ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں عجب کی. یہ اہل بیت نے بتایا. اب سنیے, اب میں ایک دو صرف اشارے کرتا ہوں, انشاءاللہ تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی آئندہ کی مجالس میں. اب مثال کے اب جتنے مومنین کھانا کھاتے ہیں, ہم سب کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کی ہماری عادت کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالا, دوسرا لقمہ ہاتھ سے بناتے ہیں, ہم سارے ایسے کرتے ہیں. اب یہ حریص کی نشانی ہے, لالچی انسان. اب مجھے پتہ نہیں میں لالچی ہوں, لیکن میرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ میرے اندر لالچ کی بیماری ہے, اب مجھے کنٹرول کرنا ہے. اب مثال کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے, اکثر جوان لڑکے کنگھی ونگھی کر کے اور جناب پھر وہ دیکھتے جی مجھے بڑا خوبصورت ہوئی. لڑکیوں میں یہ زیادہ بیماری ہے, خواتین میں آخر عمر تک کی بیماری رہتی ہے کہ جی میں تو بڑی حسین ہوں. اب جناب یہ کیا ہے؟ یعنی تمہارے اندر عجب کی بیماری ہے. انسان جب اپنے اندر ایک اپنے کسی حسن پر ناز کرتا ہے کہ میرے اندر یہ حسن ہے, میرے اندر یہ خوبی ہے, یہ عجب کی بیماری ہے. اب میں مجلس پڑھ کے اترا, آپ نے کہا قبلہ کیا کہنا جی بڑی اچھی مجلس پڑھی, اور میں نے اندر خوشی کا احساس کیا, یعنی میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے. یہ نشانی اہل بیت نے بتائی. اچھا ذرا ایک چھوٹا بچہ آپ کے سامنے آ گیا, آواز آئی اندر سے کہ بچے کو سلام کرو, لیکن دوسری آواز نفس کی بات آئی, تو بڑا ہے بچے کو کیوں سلام کرو, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. اچھا آگے چلی, ابھی آپ گھر چلے گئے, بیگم بیچاری نے کھانا پکایا, برتن بھی پڑے ہوئے, وہاں دھونے میں بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے, بیمار ہے, جو بھی ہے. اب یہاں سے آواز آئی, تو انسان ہے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کی مدد کرے, لیکن آواز آئے گی میں مرد ہوں, مرد کوئی بیوی کی مدد کرتا ہے, میں کوئی زن مرید ہوں, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. یعنی یہ نشانیاں ساری اہل بیت نے بتائیں. آپ آفس چلے گئے, آفس میں جناب ایک غریب آدمی آیا, غریب آدمی بہت دور سے آیا, اور اس نے کہا بھائی صاحب میرا کام کروا دو. آپ گیم کھیل رہے ہیں, ہاں جی, اب پتہ نہیں یہاں آفیسز میں لوگ گیم بھی کھیلتے کہ نہیں, آپ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, چائے پی رہے, کرے چلے جاؤ کل آ جاؤ. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں 1 گھنٹہ سفر کر کے آئے بڑی دور سے, اب آپ کہہ رہے نہیں کل آ جاؤ. کتنی مرتبہ آفس میں مومنین بتا دیں وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, یعنی آپ کے اندر تکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وقت اگر کوئی امیر آ جائے, کوئی سیٹھ صاحب آ جائے, آپ چائے بھی بھول جائیں گے, گیم بھی بھول جائیں گے, گپ شپ بھی بھول جائیں گے, سارا اس بیچارے اس امیر کا کام کریں گے. غریب بھی آیا تھا نا, اس نے بھی تو کہا تھا آپ کر دے بزی ہوں, بزی نہیں
تھے, آپ بیکار میں تکبر کی وجہ سے اس بیچارے کو اگنور کر رہے تھے. یہ نفس کی بیماریاں ہیں. اور سنیے, ان نفس کی بیماری کی وجہ سے انسان بہت ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے. ابن ملجم امام علی کے پاس آیا, مولا نے کہا تو میرا قاتل بنے گا. اس نے کہا یہ تلوار میرا سر کاٹ دیجئے. امام نے کہا ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے, ہم جرم سے پہلے. اب یہ ابن ملجم امام کا قاتل کیوں بنا؟ حسن پرست تھا, عورتوں کو دیکھنے کی عادت تھی. قطابہ کو دیکھا, اس نے حسین تھی, اور جناب گمراہ ہو گئے, امام کو قتل کرنے آ گیا. عمر ابن سعد مولا حسن کے پاس آیا, اپنے باپ کے پاس, کا مولا اجازت دیجیے آپ کے دشمن کو قتل کریں, مار دیں. لیکن وہی امام حسین کو شہید کرنے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز تھے. اس کو لیڈر بننے کا شوق تھا, رے کا لیڈر بن جاؤں. اب جس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز ہیں, یعنی وہ عمر ابن سعد خدا نہ خواستہ بن سکتا ہے. شیمر مولا حسین کے سینے میں بیٹھا, مولا کو شہید کرنا چاہ رہا تھا. مولا نے کہا کیوں مجھے شہید کر رہے ہو؟ کہا مجھے یزید پیسہ دے گا. یہ پیسہ پرست تھا, دنیا پرست تھا, مال پرست تھا. یعنی اگر میں پیسے کی محبت دل میں رکھتا ہوں, یعنی خدا نہ خواستہ شیمر ہو سکتا ہوں. یہ سارے بڑے خطرناک وائرسز ہیں, ان کا ہم نے علاج کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا, یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, درد ہو جائے, پتھری ہو جائے تو مجھے پتہ چلے یعنی میں نے غیبت کی تھی, یعنی میں نے فلاں گناہ کیا تھا. نہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اب ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر تم اپنے نفس کو شکست دینا چاہتے ہو نا, اہل بیت نے بتایا, چھٹے سرکار کی حدیث ہے, امام فرماتے ہیں سب سے پہلا ڈاکٹر تم خود ہو. اب اس میں انشاءاللہ تفصیل سے کل گفتگو کریں گے. آج ہم میں سے آئے بھی دیر میں, تقریباً کل سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ 11:15 ہم آپ کی خدمت میں پہنچیں گے. اس کی وجہ یہ کہ آج ہم بڑی اسپیڈنگ کر کے آئے. مجھے اپنی فکر نہیں تھی کیونکہ ہم گاڑی میں تھے. بیچارے جو موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں نا, خدا نہ خواستہ اگر ہماری گاڑی کسی کو لگ جائے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا, وہ بیچارہ موٹر سائیکل والا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا, بچہ ہوتا ہے, خواتین ہوتی ہیں. تو ہم کیونکہ اسپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے چانسز بہت ہیں. آپ تو اکثر جانتے ہیں مومنین بیچارے موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں, یا بیچارے بندے خدا جو بھی ہیں, تو کیوں ایک 10 منٹ کے چکر میں کسی کو نقصان ہو جائے. تو آپ لوگ تھوڑا انشاءاللہ یہ برداشت کیجیے گا, کیونکہ وہاں ہم 8:30 بجے بیٹھتے ہیں, جب تک ختم ہو جب تک پہنچے. تو آج تو ہم آ گئے تھے بڑی اسپیڈنگ کر کے 10:30 تک, لیکن آپ 11:15 کو تقریباً ذہن میں رکھیں تاکہ اس میں ہم بھی آسانی سے آتے رہیں. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان تمام دنوں میں تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ امام زمانہ سے دوری کے اسباب کیا ہیں. کیا ایک آپ نے سنا عقیدے کی کمزوری, اور دوسرا نفس کی بیماریاں. نفس کی بیماریوں کا علاج کیسے کریں؟ نفس کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر تم خود. اب بتاؤں کیسے؟ بھائی آپ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب کو تو علم غیب نہیں کہ آپ کا آ کے علاج کرے. آپ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, آپ جاتے ہیں نا. اچھا پھر ایک اور بات بتا دوں, آپ ڈاکٹر صاحب کے گئے, اس نے ٹیسٹ کیا, علاج کے لیے دوائی لکھ دی, آپ نے فارمیسی سے دوائی خرید بھی لی. اب جناب آپ نے دوائی رکھی ہوئی ہے, 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر صاحب تم کیسے گندے ڈاکٹر ہو, مجھے تو علاج ہی میرا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب پوچھے گا بھائی ٹائم پہ دوائی کھاتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں, دوائی تو میرے ٹیبل پہ رکھی تھی. تو ڈاکٹر کہا پاگل آدمی, دوائی تو استعمال کرتے. یعنی تم خود اپنے ڈاکٹر ہو, ہم خود اپنے ڈاکٹر ہیں. ہم خود جب تک اپنا علاج نہ کریں علاج نہیں ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا, یہ پہلا ڈاکٹر. کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی کیا بیماریاں ہیں؟ کل انشاءاللہ اور پرسوں اس پہ تفصیل سے گفتگو. آج صرف اشارہ کروں کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں. میں خود سوچوں, محاسبہ کروں, اپنے ہر عمل کو دیکھوں. آج میں نے فلاں صاحب کو سلام کیا تھا, کیا اس لیے کہ وہ مولا کا مومن اور عاشق ہے, یا اس لیے کہ وہ جنرل صاحب تھا؟ ڈیلی اپنے ہر عمل کو دیکھو. ابھی میں نے مثال دی, بھائی آفس میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک نوکر آیا اور جناب میں ایک عام انسان آیا, بندہ خدا اپنے کام کروانے کے لیے, میں نے اس کا کام نہیں کیا. نفس دھوکہ دیتا ہے. نفس کی آواز آئے گی, ارے تم بزی تھے, مگر روح کی آواز آئے گی, تھوڑی دیر کے بعد امیر آیا, سیٹھ صاحب آیا, اس وقت کیا تو بزی تھے؟ بزی تو اس وقت بھی تھے, لیکن تو نے اس سیٹھ کا کام کیا کہ نہیں کیا, اس امیر کا کام کیا کہ نہیں, یعنی تو تکبر میں مبتلا تھا. یہ جب آپ اینالائز کریں گے نا اپنے اعمال, اپنے ایکشن کا ڈیلی, تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا کیا نفس کی بیماریاں ہیں. بھائی جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا, وہ اندر دیکھتے پتھری ہے کہ نہیں, آپ کو مشین میں ڈالتے, MRI مشین میں دیکھتے کہ بھائی کیا بیماری ہے. یہ آپ اسکریننگ کریں خود کو, میرے اندر کیا کیا بیماری. اچھا کبھی کبھار خود پتہ نہیں چلتا تو پھر اپنی بیوی سے پوچھیں, اپنے بچوں سے پوچھیں, اپنے دوستوں سے پوچھیں. البتہ میاں بیوی اپنے عیب بچوں کے سامنے نہ بتائیں, ایک دوسرے کے عیب کمرے میں الگ بتائیں کہ ہاں بھائی آج تم نے یہ غلط کر دیا. اب میاں بیوی ایک دوسرے کو بھائی تو نہیں کہتے, صلوات پڑھیے آواز سے بولیں یعنی ایک دوسرے کو عیب بتائیں. بیوی کو بتا تم میرا آئینہ بنو, تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارا عیب بتائے. اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا آج غصہ تو میں نے نہیں کیا, بچہ بتائے گا ہاں بابا جی آج تھوڑا سا غصہ ہو گیا تھا.
بچوں کو البتہ ادب سے سکھائیں کہ جب ماں باپ کو اگر ان کی غلطیاں یا عیب بتاتے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے بتائیں. تو پہلا ڈاکٹر تم خود، دوسرا ڈاکٹر تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا دوست، تمہارے بھائی بہن، اور پھر تیسرا ڈاکٹر استاد ہے، اور چوتھا ڈاکٹر، اور پانچواں اور چھٹا، یہ سارے ڈاکٹر انشاءاللہ کل اور پرسوں اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اب صرف آج ایک اور آپ کو زحمت دوں اور پھر مسائل. آپ کو تقریباً یاد ہوگا کہ ہم نسخہ دیتے ہیں اور نسخہ بھی زبردستی اس پہ عمل کرواتے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ یاد نہیں ہے؟ ہاں جی، پچھلے نسخے یاد ہیں کسی کو؟ عرصہ گزر گیا ہے، اب ظاہری بات ہے. ہاں جی، کون سا؟ زندہ باد زندہ باد. سورہ یاسین نماز فجر کے بعد میں نے کہا تھا 40 دن تک پڑھو، جس نے عمل کیا اسے یاد ہوگا. اب آج پھر نسخہ آپ کو دینا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ جب آتے ہیں مجلس میں تھکے تھکے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتے ہیں. آج صبح کی مجلس کی باتیں میں نے مومنین سے پوچھا کہ بھائی کیا میں نے مجلس میں پڑھا، تو بڑی مشکل سے کچھ باتیں بیچاروں نے بتائیں، تو زیادہ دوسری باتیں انہیں یاد نہیں رہی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اب تاکہ مومنین کو یہ باتیں یاد رہیں، میں پریکٹیکلی ان کو عمل کرواؤں، جس کا فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے. اب کیا ہے، اس مرتبہ آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ بہت بزرگ عالم دین، جب ایک بہت ظالم حکومت نے شیعت کو بڑا نقصان دیا، شیعوں کو قتل کرتے کرتے شیعہ جوانوں کو قتل کیا، ان کے سر کاٹے، قید میں ڈال دیا، کئی صدیوں سے شیعوں پہ ظلم کیا، تو اس عالم نے اس نسخے پہ عمل کیا اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیا. ظالم حکومت ختم ہو گئی اس نسخے کے ذریعے سے. اور آج میں یہ نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں. آج شیعوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ایران کے بیچارے شیعہ اکیلے تھے، گرچہ پاکستان نے ماشاءاللہ بیان بہت دیے، جس بات پہ پہلی مرتبہ ایران میں پاکستانیوں کی ایک عزت عجیب و غریب نظر آئی. ایرانی کہہ رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے تم لوگ تو کمال کے لوگ ہو. ہم حیران ہو گئے کہ پاکستانی کی اتنی عزت. اب اگر ہمارے حکمران اتنا اچھا انشاءاللہ آگے بھی نظر آئے تو پھر ہماری عزت بنے گی. یہ جو پاکستان میں ہماری عزت نہیں، دنیا میں ہماری عزت نہیں، اس کی وجہ حکمرانوں کی غلطیاں ہیں. بھائی انہوں نے جھوٹے یا سچے بیانات دیے، وہ اللہ بہتر جانتے، کیونکہ یہ کھڑے تو ایران کے ساتھ تھے، بیٹھے امریکہ کے ساتھ تھے، باقی اللہ بہتر جانتا کہ حقیقت کیا تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے کچھ بیانات کے نتیجے میں ایرانیوں نے بڑی عزت دی. شیعوں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ پاکستانی لوگ کتنے اچھے ہیں، مگر پھر بھی ایران بیچارہ اکیلا ہے. پاکستان پہ اگر اتنا نقصان ہوتا کہ ایران کو بچانے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا تو یہ کبھی ایران کے لیے بیان بھی نہ دیتا. اچھا، رشیا اور چائنا نے بھی بڑے دعوے کیے، لیکن وہ بھی صرف اپنے مفادات تک. جب تک انہیں فائدہ ہوگا ایران کی سپورٹ کریں گے، لیکن جب نقصان ہوگا وہ بھی ایران کو چھوڑ دیں گے. ایرانی شیعہ اکیلے ہیں. اب ان مظلوموں کی مدد کرنی ہے. فلسطین کے مسلمان بھائی ہمارے، وہ بیچارے اکیلے ہیں، ان کے سپورٹ میں یہی ایرانی شیعہ ہیں یا لبنان کے شیعہ ہیں، ورنہ ان کی مدد کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے ممالک کے کوئی مدد نہیں کر رہا. اب ہم اور آپ کی ڈیوٹی. اچھا، ہمارے قریب پارچنار، پاکستان کے پارچنار کے شیعہ مومنین کئی مہینوں سے ان کے راستے بند ہیں، راستہ بند. میں نے سوال پوچھا کئی مومنین سے، میں نے کہا کیا پاکستانی گورنمنٹ پشاور سے پارچنار کوئی فلائٹ نہیں ارینج کر سکتی؟ حالانکہ پارچنار میں ایئرپورٹ بھی ہے، کر سکتی ہے، نہیں کر رہی. اب اللہ جانتے کیوں نہیں کر رہی. بلکہ یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گا، تعریف بھی کروں گا کہ ماشاءاللہ پاکستان کی فوج نے کتنی طاقتور ہے کہ یوں دنوں میں ہندوستان کو سمجھی شکست دے دی. اب تباہ و برباد تو فی الحال کی بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ شکست دے دی، اس کو اتنی بڑی شکست دی. یعنی ہماری فوج اتنی پاورفل ہے. تو میں سوال پوچھوں گا، ہماری پیاری فوج، کیا تم پارچنار کے مومنین کی مدد نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہو. تو خدا را پارچنار کے مومنین کی مدد کرو. لیکن اب ہم دوسروں سے کیا کہیں؟ حکومت کرے نہ کرے، فوج کرے نہ کرے، ہمارا کیا جائے؟ ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود تو کچھ نہ کچھ کریں نا. اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنے شیعوں کی کیا مدد کریں؟ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے ایرانی شیعوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے لبنانی شیعوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے شام کے مومنین مظلوموں کی کیسے مدد کریں؟ ایک آسان سا نسخہ، بہت آسان نسخہ. جیسے میں نے کہا یہ وہی نسخہ ہے جو ہمارے بزرگ عالم نے اس نسخے پہ عمل کر کے تختہ ظالم کا پلٹ دیا. اور یاد رکھیے آپ کی دعا ان مومنین کے حق میں جلدی قبول ہوگی. امام فرماتے چھٹے سرکار 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. کون؟ باپ کی دعا بچوں کے لیے، باپ بچوں کے لیے دعا کرتا ہے جلدی قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح باپ کی بد دعا بچوں کے لیے، تو باپ کا دل نہ دکھانا. دوسرا، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے. جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے، مظلوم جب اسی لیے آپ جانتے تاریخ میں جب بیوی سکینہ بد دعا کرنا چاہ رہی تھی منع کرتے تھے. کہا نہیں بیٹا بد دعا نہ کر. بیوی سکینہ نے پوچھا تھا کیا میں صالح کی اونٹنی کی بچی سے بھی کیا نام ہے کم ہوں؟ کہا نہیں آپ کم نہیں ہیں، لیکن بد دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے فوراً لگتی ہے. اب دوسری یہ دعا. تیسری دعا مومن کے حق میں.
یعنی آپ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں گے جلدی قبول ہوگی. اب آپ نے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. اس نسخے پہ عمل کرنا ہے. 60 دن کا نسخہ ہے. 60 دن اس پہ عمل کریں اس نیت سے کہ خدایا ظالموں کو نابود فرما جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اب کیا نسخہ ہے؟ 60 دن اس پہ عمل کرنا ہے 12,000 مرتبہ دن میں. اور کیا ہے؟ اللہ کے 4 نام ہیں: القادر، المقتدر، القوی، القائم. اللہ کے 4 نام ہیں. اچھا اب 12,000 مرتبہ دن میں آپ کو میں نہیں کہہ رہا پڑھیں. آپ کو جو زحمت دینا چاہ رہا ہوں 1000 مرتبہ دن میں پڑھیں. 1000 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب جو مومن وعدہ کرتا ہے، لیکن وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے جو وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیں. اور میں کل پوچھوں گا بھی، کیونکہ آج دیکھوں گا جو ہاتھ اٹھائے گا کل پوچھوں گا بھائی تم نے عمل کیا کہ نہیں. تو جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر روز 60 دن تک، آج پہلی محرم یعنی 30 صفر تک، ہر وہ مومن جو 60 دن تک انشاءاللہ ہر روز 1000 مرتبہ پڑھے گا القادر، المقتدر، القوی، القائم. اللہ کے 4 نام ہیں اس نیت سے کہ ظالموں کو شکست ہو، ظالم نیست و نابود ہو جائیں، اور شیعوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملے، مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملے. وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بیٹا ہاتھ اٹھایا ہے، پڑھنا پڑے گا. چلے جی. اچھا میں کیونکہ بہت سارے دیگر مومنین ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے کسٹمر جب مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں خریدتے تو تھوڑی ڈسکاؤنٹ دے دو. ہے بھائی، آپ میں انگوٹھی بیچ رہا ہوں مثال کے طور پہ، اور بھائی اس کی قیمت ہے 1000 روپیہ، آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے 1000 روپیہ، تو پھر میں 500 پہ بیچوں گا تو پھر آپ کی افورڈیبلٹی بڑھ جائے گی، میرے کسٹمرز بڑھ جائیں گے. اب میں کسٹمرز کو بڑھانے کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، صرف 500 مرتبہ روزانہ، 500 مرتبہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. 500 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم 60 دن تک جو مومن انشاءاللہ پڑھے گا مومنین کی مدد کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. پچھلے بھی ہاتھ اٹھائیے، آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے، ہاتھ اٹھائیے جنہوں نے پہلے اٹھایا تھا. دیکھو مجمع بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا، ڈسکاؤنٹ کا کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا. اکا دکا مومنین نے ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. نعرہ حیدری. ہاں دیکھیے نعرہ حیدری میں جتنے ہاتھ اٹھے نا، اتنے ہاتھ اگر وعدہ دیتے ہوئے اٹھتے تو کمال ہوتا. انشاءاللہ آسان نسخہ ہے. تقریباً 25-30 مومنین نے آج وعدہ کیا. میں مسلسل موٹیویٹ کروں گا ان 9 دنوں میں، آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا. کوشش کیجئے. کیا میں نے کہا 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. باپ کی دعا بچوں کے لیے، دوسری دعا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، تیسری دعا مومن کی دعا مومن کے لیے. یہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنا. لیکن پوری حدیث سنو. حدیث میں ملتا ہے اگر کوئی مومن بھائی کی مدد کر سکتا ہو اور مومن بھائی کی مدد نہ کرے تو اس مظلوم مومن کی بد دعا بھی اس مومن کو جلدی لگتی ہے. یعنی اب اگر آپ عمل نہ کریں تو کل وہ قیامت کے دن پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تو ایک آدھے گھنٹے کا عمل 60 دن کے لیے کر سکتا تھا مگر تو نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اور جب آپ کریں گے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ بھی اگر مظلوم واقع ہوئے تو کوئی آپ کی مدد کو آئے گا انشاءاللہ. آئیے اور امام زمانہ سے ملنا ہے، امام کے قریب ہونا انشاءاللہ. آئندہ دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام سے ملنے کے لیے ایک جو سب سے پاورفل نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ مومن کی مدد کرے. یہ مومنین کی مدد کیجیے. خدا را جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ بھی کوشش کریں، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ انشاءاللہ وعدہ پورا کریں. 60 دن تک ہر روز 500 مرتبہ. آج میں نے خود پڑھا ہے صرف 30 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ہم تو بیچ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے، شاید 20 منٹ میں ہو جائے. القادر، المقتدر، القوی، القائم. القادر، المقتدر، القوی، القائم. القادر، المقتدر، القوی، القائم. القادر، المقتدر، القوی، القائم. انشاءاللہ اس پہ عمل کیجیے. اور نیت یہ دعا یہ خدایا ظالموں کو نیست و نابود فرما جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں ایران میں، جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں لبنان میں، جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں شام میں، جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، جو پارا چنار کے مظلوم شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان تمام ظالموں کی نابودی کے لیے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. خدایا میں کوئی اور کام تو نہ کر سکا، کم سے کم یہ کام میری طرف سے قبول فرما. بس بہت زحمت ہوئی. آئیے یہ دن، یہ راتیں گریے اور ماتم کی راتیں ہیں. امام زمانہ سے قریب ہونا ہے. دوسرا نسخہ، یہ باتیں یاد رکھیے، بھلائیے مت. دوسرا نسخہ، امام زمانہ سے اگر قریب ہونا ہے
امام زمانہ آیا کہ اگر نزدیک ہونا چاہتے ہو، اگر امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، حسین مولا کے غم میں چیخ چیخ کے رویا کرو، فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ۔ او مولا امام صادق فرماتے ہیں لوگو چیخ چیخ کے رویا کرو، تڑپ تڑپ کے رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ مومنین روتے ہیں لیکن کم روتے ہیں، جیسا رونا چاہیے نہیں روتے۔ ہمارے استاد کہتے لوگو اگر رونا نہیں آتا آنکھوں کو بند کرو، جو مصائب پڑھا جا رہا ہے اسے تصور کرو۔ اور جب سکینہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ چھوٹی بچی کا تصور کرو، اور جس کا کرتا جلا ہوا ہے، کان زخمی ہے، رونا آ جائے گا۔ امام زمانہ کو یاد کرو، جب آنکھوں سے آنسو بہے نا، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں ضرور رونا، گریہ کرنا، چیخ چیخ کے رونا۔ اگر رونا نہ آئے رونے کی آواز نکالنا، رونے کی شکل بنا دینا۔ اللہ کہے گا فرشتوں لکھ دو اس مومن نے حسین کے غم میں گریہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی نعمت ہے یہ رونا۔ یہ رونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ رونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ نعمت ہے۔ اگر تمہیں نصیب ہو گیا اللہ کا شکر کرنا، میرے اللہ تیرا شکریہ مجھے رونے کی اجازت دی۔ روایت ہے امام نے فرمایا مومن کی نشانی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے 3 مرتبہ جب مومن کے سامنے مولا حسین کا نام لیا جاتا ہے، تیسری مرتبہ مومن سے برداشت نہیں ہوتا، مومن کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، رو کے کہتا ہے مظلوم حسین، ہائے میں قربان حسین کی غربت۔ لیکن جیسے میں نے کہا جب آنسو بہیں، جب رونا آ جائے، دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے وہ، اس وقت اپنے لیے دعا نہ کرنا، سب سے پہلے دعا کرنا میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو کئی صدیوں سے اکیلا رو رہا ہے۔ جب بھی گریہ ہو نا، آنسو بہیں، امام کے ظہور کی دعا کرو، اس مہدی کو بھیج دے جو کئی صدیوں سے اکیلا رو رہا ہے۔ دنیا کا دستور یہ اگر کسی بیٹے کا باپ مر جائے، لوگ اسے سینے سے لگا کے کہتے ہیں تیرے بابا کا بڑا دکھ ہوا۔ مومنوں سالوں سے عزاداری میں رونے والوں، ذرا بتاؤ آج تک کتنی مرتبہ مولا امام زمانہ کو سینے سے لگا کے کہا مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے، مولا قاسم کا بڑا ارمان ہے، مولا عباس کا بڑا ارمان ہے، مولا ارمان بہت ہے مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان۔ اللہ اکبر، میں تیرے گریہ پہ قربان۔ بلند آواز سے گریہ کرنا، آنکھوں کو بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو اور تصور کرو کربلا میں ہو۔ تصور کرو کربلا، جو کربلا گئے ہیں کربلا کو یاد کرے، جو نہیں گئے انہوں نے فوٹو تصویروں میں دیکھا ہوگا کربلا۔ کربلا کو یاد کرو، تصور کرو مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو اور مولا حسین کو سلام کر رہے ہو بلند آواز سے، السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی
اتنے زیادہ مومن سب کی آواز نہیں آ رہی. عزادارو سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. جب تم سلام کرتے ہو مولا تمہیں جواب دیتے نشر بلند آواز سے السلام علی الحسین بلند وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام حسین کے اس صحابی پر. حسین کا کون صحابی؟ جو دارالامارہ پہ کھڑا ہے, جس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے, جو سر سے پاؤں تک زخمی ہے. عزادارو جس کا ظالموں نے دانت توڑ دیا, سن سکو گے, برداشت کر سکو گے؟ عزادارو ہائے اہل بیت کی تاریخ میں 4 دانت توڑے گئے. ایک دانت پیارے رسول کا جنگ احد میں توڑا گیا, دوسرا دانت مسلم ابن عقیل کا توڑا گیا, سن سکو گے؟ اور تیسرا دانت, اولاد والوں مجھے معاف کرنا, اور تیسرا دانت مسلم کے بیٹے کا جب ظالم نے تماچا مارا ننھے بچے کا دانت ٹوٹنا آسان بات نہیں, بڑا درد ہوتا ہے. میں قربان مسلم کے یتیم بچے میں. آئے مومنو, برداشت کر سکو گے یا نہیں؟ چوتھا دانت کس کا توڑا گیا؟ راوی کہتا ہے میں نے کربلا میں جب مولا حسین خطبے دے رہے تھے, میں نے دیکھا مولا کے سارے دانت سلامت تھے, مگر ہائے دربار یزید ظالم نے اتنی چھڑیاں مارے. ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے دانت شہید ہو گئے. میں قربان سکینہ دیکھ رہی ہے پھپھی اماں, اے میرے بابا کو بچاؤ. عزادارو رونے کا حق ادا نہیں کر رہے, چیخ چیخ کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا. مسلم ابن عقیل دارالامارہ پہ کھڑے ہیں, ہاتھ بندھے ہیں, دانت شہید ہے, سر سے پاؤں تک زخمی ہے, بار بار مکے کی طرف رخ کر کے رو رہے ہیں. آہستہ کرے السلام علی الحسین. حسین کوفہ نانا, اور کوفی بڑے بے وفا ہے. حسین کوفہ نانا, کوفیوں نے 3 پھل والے تیر بنائے ہیں اور تیرا اصغر نہیں بچے گا. کوفیوں نے نیزے رکھے ہیں اور تیرے اکبر کے سینے پہ مارے گئے. حسین کوفہ نانا,
ایک ظالم مسلم ابن عقیل کا مذاق اڑانے لگا، مسلم اگر ڈر رہے تھے تو یزید و ابن زیاد کے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ مسلم ابن عقیل نے کہا میں اپنے لیے نہیں ڈر رہا، میں نے خط لکھے مولا حسین کو بلایا ہے۔ ظالم نے کہا تیرا حسین بہادر ہے، ساتھ میں عباس ہے، ساتھ میں اکبر ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے میں اضافہ ہوا۔ مجھے معلوم ہے ساتھ میں عباس ہے، علی اکبر ہے، قاسم ہے، لیکن مجھے ایک اور بات کا بھی علم ہے، اور ساتھ میں نبی کی بیٹیوں ہے، ساتھ میں زینب سر پہ چادر ہے، زینب کوفہ آئے گی، زینب کوفہ آئے گے، ظالم سر سے چادر چھینیں گے۔ عزادارو، ایک فارسی کا نوحہ مولا مسلم ابن عقیل کا، شاعر نے تصور لکھا ہے، بڑا کمال کا نوحہ ہے، درد بھرا نوحہ۔ شاعر نے تصور لکھا ہے کہ شاید مسلم ابن عقیل نے یہ باتیں مولا حسین سے کہیں، ذرا غور سے سننا، ترجمہ سناؤں گا۔ بازم شوق زن و بچه ندیدن مرا، موقعی که وسط کوچه کشیدن مرا، مولا خدا کا شکر میری بیوی بچے وہاں کوفے میں نہیں تھے، جب ظالموں نے میرے پاؤں میں رسیاں باندھ کے مجھے گلیوں میں پھرایا، مگر مولا میں قربان آپ کی سکینہ دیکھ رہی تھی، ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، مولا میں قربان تیری غربت میں، بازم شد زن و بچه ندیدن مرا، موقعی که وسط کوچه میکشیدن مرا۔ اب سننا، گویا مسلم ابن عقیل نے یہ نوحہ پڑھا، هیچ کس نیست اگر دور و بر مسلم تو، مولا تیرے مسلم کا مددگار کوئی نہیں، تیرے مسلم کا مددگار کوئی نہیں، مگر بعد والا جملہ سننا، بست مثل علی بال و پر مسلم تو، مولا جیسے آپ کے بابا علی کے ہاتھوں میں ظالموں نے رسی باندھی تھی، جیسے آپ کے بابا کو کھینچ کے لے جا رہے تھے، آیا آج مسلم کو بھی اسی طرح کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ سن سکو گے، برداشت کر سکو گے؟ عزاداروں، مدینے میں ظالموں نے بی بی زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا، ہائے بی بی کا محسن شہید ہو گیا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اچانک بی بی نے فضا سے پوچھا، فضا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا بی بی ظالموں نے علی کی گردن میں رسی ڈالی ہے، علی کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، سادات مجھے معاف کرنا، غیرت مندوں مجھے معاف کرنا۔ بی بی زہرا پسلیوں کا درد بھول گئی، ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھا، ایک ہاتھ علی کے کپڑوں میں ڈالا، او ظالمو جب تک زہرا زندہ ہے
علی کو لے جانے نہیں دوں گے. ایک ظالم نے کہا کوئی زہرا کا ہاتھ چھڑائے. ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا, اتنے تازیانے مارے, ہائے زہرا, زہرا کا ہاتھ زخمی ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زہرا کا ماتم کرو. کھڑے ہو جاؤ, بی بی زہرا کا ماتم کرو. بی بی زہرا کو مولا حسین کا برسا دو. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, بلند یا زہرا, یا زہرا, مظہر نور کبریا زہرا, ہم سر شاہ ہے لافتہ زہرا. صرف سادہ چکی نہیں مادر, ہر رضادہ رکی ہے ماں زہرا. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. ازادارو, بڑا کمال کا جملہ کہہ گیا, صرف سادات کی نہیں مادر, ہر ازادار کی ہے ماں زہرا. اپنی ماں سے تمہیں محبت ہے نہ پیار ہے نہ سننا ازادارو. ایام فاطمیہ مشہد مولا رضا کا واقعہ. میں گاڑی میں بیٹھا آیا, ایک میرا سنی بھائی بھی گاڑی میں بیٹھا. اس نے ایک سوال پوچھا, اے شیعہ اتنے سال گزر جانے کے بعد اب تک تم زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو, اتنا ماتم کیوں کرتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم, اچانک میرے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا, کیسے آیا. میں نے کہا میرے سنی بھائی مجھے معاف کرنا, خدا نہ کرے اگر کوئی ظالم تیری ماں کو تماچا مارے, اور کیا تو بھلا پائے گا؟ سنی غیرت میں آ گیا کہ مر جاؤں گا, نہیں بھلاؤں گا. میں نے کہا ہم کیسے بھلائیں, ظالم نے اماں کو تماچا مارا, میں قربان نبی زادی کو تماچا مارا. یا زہرا, یا زہرا, مظہر نور کبریا زہرا, ہم سر شاہ ہے لافتہ زہرا. صرف سادہ چکی نہیں مادر, ہر رضادہ رکی ہے ماں زہرا. یا زہرا, یا زہرا. دعا کی قبولیت کا وقت ہے, ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو. خدایا میرے اللہ, یہ دعا اگر قبول ہو جائے ان 10 دنوں کے لیے, میری زندگی میں, ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ. خدایا مرتے دم تک ہمیں غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. خدایا جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما, جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما. خدایا ہمیں
امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ان تمام مومنین کو ہم سب کو اس سال 40 کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ہمیں نفس کو شکست دینے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہمیں مومنین کی مدد کے لیے 60 دنوں تک ہر روز 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت، مودت، اطاعت نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ متوجہ زیارت۔